سرکار، یاری آپ کی سرکار، چاہتے ہیں یہ اذان، یاری آپ کی سرکار، یاری آپ کی سرکار۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کے باب المختار میں سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے منتخب کلام میں سے آپ کے سامنے یہ مختصر ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ باب المختار کا چھٹا فرمان، وقال علیہ السلام من راضی عن نفسہ قاصر الساخط علیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، اور صدقہ دینا ایک کامیاب دوا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے انسان اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نصب اعینہم فی آجلہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ ارشاد 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جملے میں خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج اور اثرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ کبھی بھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ لوگ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسرے جملے میں صدقہ کے متعلق فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ ایک کامیاب دعا ہے، اور کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اور تیسرے جملے میں حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا میں جو اچھے اور برے اعمال کرتا ہے، بروز حشر یعنی قیامت کے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ حجابات اٹھ جائیں گے جو مادی حجابات ہیں۔ دنیا میں ہمارے اعمال اور ہمارے درمیان مادی حجابات آ جاتے ہیں، لیکن بروز قیامت کیونکہ وہ حجابات اٹھ جائیں گے، لہذا انسان اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کو دیکھے گا۔ اچھے عمل کو دیکھ کر راضی ہوگا، جبکہ برے عمل کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل